افغانستان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے استنبول میں نہایت اہم جو مذاکرات ہیں پاکستان اور طالبان حکومت جو افغانستان کے انٹرم گورنمنٹ ان کے درمیان، اور ایز وی سپیک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ طالبان گورنمنٹ کو پاکستان نے، جو پاکستان کی ڈیلیگیشن ہے، انہوں نے ایک پورا دیا ہے بلو پرنٹ، جس سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق چلیں تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے کہ یو آر سنسیئر کہ پاکستان میں آپ کی سرزمین سے دہشت گردی نہ ہو۔ ایک بلو پرنٹ ہے میکنزم کے کس طریقے سے یہ اپنی نیت جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں کہ they genuinely are going to stop terrorism to the extent that they can from افغانستان۔ اس پر دیکھتے ہیں کہ ایاز وزیر صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں اس پہ۔ جی ایاز وزیر صاحب، اگین ویلکم ٹو دا شو۔ تو پہلے ذرا اگر استنبول پہ چلیں پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ چلتے ہیں۔ جی استنبول میں جو ہو رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایاز صاحب؟ جی استنبول پروسیس طریقہ تو صحیح ہے، بات چیت ہی کے ذریعے سے یہ مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ جو پروسیس کل سے شروع ہے، یہ میرا خیال ہے دونوں ملکوں کے انٹیلیجنس کے لوگ بات کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے نکات کے اوپر ایک دوسرے کو قائل کرے یا میجارٹی نکات پہ ایک دوسرے کا اتفاق ہو تو اس کے بعد شاید ڈیفنس منسٹروں کے آنے کی چانس بن جاتی ہے۔ تو بہرحال پروسیس تو جیسے میں نے عرض کر لیا یہی ہے بات چیت کرنے کا، لیکن کاش کہ یہ مسئلہ سیاسی طور پہ حل کیا جاتا۔ پہ بارگین یا اس کا فیصلہ کرنا یہ سیاسی لیڈروں کا کام ہے۔ کاش کہ یہ مسئلہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو آپ کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں جو وہاں پہ بھی ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، ملک کے اندر بھی ایکسیپٹیبلٹی ہے، اس کو ہم کیوں استعمال نہیں کر سکتے؟ اور جن سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کا حل پاکستان کے مفاد کو زیادہ تقویت دے کے اسی کے اندر جا کے کوئی راستہ نکالے، تو اگر یہ ہو جاتا میرا خیال ہے بہتر ہوتا۔ لیکن اب دعا کریں گے کہ اللہ کرے خواجہ آصف صاحب بھی کامیاب ہو جائیں، لیکن جو شروعات کی اس نے اپنے بیان سے، اس سے تو میں زیادہ توقع نہیں کروں۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب کوئی پالیسی بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جس نے آپ نے خود فرمایا، لیکن یہ آپ بتائیں کہ اب یہ تو الٹی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ہم جیسے لوگ تنقید کر رہے تھے کہ آپ کیوں طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ تو آپ دفاعی لوگوں کی بات کریں تو دفاعی لوگ ہی تو ان سے بات چیت کر رہے تھے اور ان سے کہتے، اور جب ہم کہتے تھے جی کوئی ایکشن لیں، وہ کہتے تھے نہیں جی ایکشن نہیں لیں گے، یہ بات چیت سے ہی معاملہ سنبھلے گا۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے 2021 اگست سے طالبان نے افغانستان میں، جب سے آپ کے کتنے کولیگز ہیں جو جا کے ان سے بات کی ہے، کتنے آپ کے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو جا کے ان سے بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ادھر ہی پلیٹ فارم سے ہم کہتے تھے کہ یہ بات آپ کو کہیں فورس کا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ جو کل آپ کے دوست تھے، چاہے حقانی گروپ ہوا، یہ گروپ ہوا، ابھی تو وہ آپ کو وہاں سے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو دفاعی گروپ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، یہ وہ کیا کریں گے، وہ تو لڑائی کی طرف جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب 12 اٹیکس کر دی انہوں نے افغانز نے رات کو اکراس دا بارڈر، تو پھر کیا کرتے؟ دیکھیے بھی آپ کے بات کے ساتھ کچھ حد تک تو دفاع کیا جاتا ہے۔ دفاعی قوتوں کے استعمال سے یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ جو سیاسی قوتیں فیصلہ کرتی ہے وہ پاورفل پوزیشن پہ ہوتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا پاور کے لحاظ سے مقابلہ ہی نہیں ہے، بالکل پاکستان کا تو وہ مقابلہ افغان کا نہیں بنتا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب دیکھیں دفاعی اینگل سے اگر ہم کر رہے ہیں جو کہ کر رہے ہیں، تو پچھلے 78 سال تو چھوڑے، جب سے سوویت یونین یہاں آ گیا چلا گیا، امریکہ آ گیا چلا گیا، تو اس میں جتنی قوتیں آئی، یا میں مختصراً عرض کر لوں، مجاہدین کو ہم نے سپورٹ کر لیا، ہمارے خلاف ہو گئے،
پھر طالبان 1 کو ہم نے سپورٹ کر لیا، ہمارے خلاف ہو گئے، اب طالبان 2 کو ہم نے سپورٹ کر لیا، ہمارے خلاف ہو گئے، تو کہیں تو اس میں کوشچن مارک آ جاتا بالکل آپ صحیح کہہ رہے کہ ہیں، یہ بالکل کہ دفاعی قوتوں کا بہت اہم رول ہے، ڈیفینیٹلی ہے۔ اگر دفاعی طور پہ ہم مضبوط نہ ہوتے تو ہم اس پاورفل پوزیشن پہ نہ ہوتے، لیکن اب اس وقت چونکہ ہم بہت ہی پاورفل پوزیشن پہ ہے، تو ہم یہ معاملہ اگر سیاسی اکابرین جو منجے ہوئے لوگ جن کا نام لینا اچھا نہیں لگتا لیکن سب جو لوگ جانتے ہیں ان کو انوالو کر لے، تو وہ بھی تو اتنے پاکستانی جتنے ہم اور آپ یا دفاعی قوتیں یا سیاسی قوتیں ہیں، ملک کے مفاد کے لیے ہم سب نے کام کرنا ہے۔ 4 سال سے کیا پاکستان نے بات چیت نہیں کی؟ آپ بتائیے گا، آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ بات چیت کی ہے؟ اس حد تک کہ آپ کا پھر آپ ایک ایشو پر فوکس آپ فرما رہے ہیں جو ایک بالکل ذریعہ ہے، اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے جو پولیٹیکل ہے۔ بالکل میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، بالکل ایگری کرتی ہوں۔ مجھے بتائیں کہ ڈار صاحب نے گئے نہیں گئے، جو ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ تھے، جو ٹریڈ کے معاملات تھے، ریزالو کیے یا نہیں کیے؟ تو یہ ایسا نہیں کہ پاکستان لے کے کھڑا ہے کوئی ڈنڈا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، چاہے ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہم تو چیختے یہی رہتے ہیں انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا کانٹ، تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ لیکن سر حقیقت وہ بھی ہے جو میں نے سبمٹ کیا آپ کی خدمت میں، اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ بھئی استعمال کرو پولیٹیکل لوگوں کو، میرا خیال ہے وہ بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ہم تو شکایت کر رہے ہیں کہ جی آپ نے بڑی دیر کی، آپ نے اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہے کہ دہشت گردی پہ دہشت گردی وہاں سے، اور کتنے لوگ پاکستان میں شہید ہوئے، تو آپ بہتر جانتے ہیں سر۔ آپ کیا کریں پاکستان، آپ بتائیں آپ کیا کریں؟ نسیم بی بی میں آپ کے ساتھ اس پہ بحث نہیں کرتا، اور نہ یہ فورم اس بحث کا ہے۔ زندگی نے ساتھ دیا تو ہم اکٹھے بیٹھ جائیں گے، میں آپ کو سارے آپ کے سوالات کا جواب انشاءاللہ تسلی بخش دے دوں گا۔ میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہاتھ باندھ کے کچھ بھی نہ کریں اور ہمیں وہ مارتے رہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے سپاہی، ہمارے پولیس، ہمارے عوام، یہ سب ہمارے بھائی بچے ہیں، کوئی باہر کی دنیا تو نہیں ہے۔ فوج بھی تو ہمارے بچوں سے فوج بنتی ہے، اس پہ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم فوج کے پیچھے ہر جگہ کھڑے ہیں، تو ہونا بھی چاہیے، لیکن جہاں پہ گنجائش ہے سمجھانے کا ادھر بات صحیح کرنی چاہیے۔ آپ کے ساتھ بڑی مفید گفتگو ہوئی، کیونکہ ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو، اور آپ نے بڑی اچھے طریقے سے، اور آپ کی تو آپ کی اپنی تاریخ ہے، آپ کا اپنا تجزیہ ہے، تجربہ ہے، تو ہم آپ کے بڑے مہربان ہیں کہ آپ تشریف لائے پروگرام میں، اور آپ نے بات جو کہ کرنے کی ضرورت بھی تھی۔ تو ناظرین، پھر ہم انشاءاللہ ایاز وزیر صاحب کو پھر بھی دعوت دیں گے کہ تفصیل میں اور اس پہ بات کریں۔